نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا اله الا الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جی ہم سورہ النمل ہماری آیا نمبر 74 کی تلاوت لگاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا جی، دیکھیں ہم نے پہلے جو تھا وہ سورہ نمل میں سارے ہم نے واقعات پڑھے، قصہ پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، ساتھ حضرت سلیمان کا اس کے اندر تھا۔ اس سے پھر ہم نے ایویلویٹ کیا تھا کہ فرعون کا ذکر آیا، اس سے حضرت سلیمان کا ذکر آیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ عاد اور سمود کا ذکر آیا، پھر قوم لوط کا ذکر آیا، اور اب یہ جو ہے وائنڈنگ اپ ہو رہی ہے سورہ کی، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ قرآن کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں، اور پھر قیامت کے بارے میں کچھ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ 74 آیا ہے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ 75 آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ 76 یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ 77 اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، تو اب اس میں پھر کیا ذکر کیا ہے قرآن پاک کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان کے ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی کہ جتنے لوگوں نے انکار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قوموں کا ذکر ہے کہ ان قوموں میں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات کا انکار کیا، اور سارے نبی جو ان کو بتاتے رہے، ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ جو تھے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور جس نے حق کو قبول کیا اور جس نے حق کا انکار کیا، تو جو دلوں کے راز ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی چیز آسمان اور زمین میں، ایک تو یہ بات ہے کہ پوشیدہ نہیں ہے، اور ایک یہ کہ واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے اللہ فی کتاب مبین، کہ یہ کتاب مبین ہے، اس میں ہر بات موجود ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس پہ تدبر کریں نا، جس سے لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا سا تدبر کیا تھا کہ کیوں فرعون کا اتنا چھوٹا سا ذکر آیا اور پھر حضرت سلیمان کا ذکر آیا، تو حضرت سلیمان کی کنگڈم اور فرعون کی کنگڈم میں کیا بات ہے کہ کیوں ساتھ ساتھ ذکر آیا؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ فرعون کی کنگڈم ایسی تھی کہ جو اتنی ہی رچ تھی، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ تھی، اور حضرت سلیمان کی کنگڈم میں بھی اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاق کیا ہوا تھا، لیکن وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فالوورز میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے موازنہ کیا تھا حضرت سلیمان کی زمانے میں بھی بہت تعمیرات ہوئی، اور پھر فوراً ہی عاد اور سمود کا ذکر آیا کہ عاد اور سمود کا ذکر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ پھر اس تدبر میں ہم نے دیکھا کہ اس لیے ذکر کیا کہ وہ جو آرکیٹیکچرل ڈیولپمنٹس وہاں تھی، تو عاد و سمود کے آرکیٹیکچرل ڈیولپمنٹس کس ریزن سے تھیں، اور کیسے ہی کس طرح کے ریزنس میں ایسی چیزیں کرنی چاہیے، اور ریسورسز ہم نے سیکھے تھے کہ کہاں قوم کے لگانے چاہیے، کہ سارے یوزفل چیزوں کے لیے ہمیں استعمال کرنے چاہیے جو بھی ریسورسز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کو دی ہوں۔ تو اس میں ہر بات ہمیں ملتی ہے، ہر لیسن ملتا ہے قرآن میں۔ دیکھیں ہم نے بزنس ایتھکس پڑھے، ہم نے فائنینسز پڑھے، ہم نے مورالٹی پڑھی، ہم نے مطلب ہر چیز کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا۔ اور پھر یہ بات بتائی کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو بھی قرآن بہت سی ایسی باتیں بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل تو اکثر یہ بات کہہ دیتے تھے نا کہ انہوں نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ
جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دی حکومت دی اور ایک خلافت دی، لیکن انہوں نے تو اس کی قدر نہیں کی، اور ان کی تو مہلت جو تھی وہ ایکسپائر ہو گئی۔ یہی تو ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے فرض کو نہیں نبھایا، تو اسی لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرض ہے یہ اب مسلمانوں کو دے دیا۔ اب نئی امت آ گئی ہے، ان کی جگہ اس نے ان کو ریپلیس کر دیا، تو حق و باطل کا فیصلہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنوں کے دل کی ہدایت ہے، ان کے لیے سراسر رحمت ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کے فیصلے جو بھی کرے گا اسی کے حساب سے کریں گے، اور وہی مومن ہی ہے جو پھر غالب رہیں گے۔ اور اب یہ جو چیزوں میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان ہر چیز کی کلیئرٹی جو ہے، جو انہوں نے چینجز کی ہیں، وہ اب قرآن میں ہے۔ اور پھر کیا کہا ہے، قرآن جو ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو دیکھیں، جو ہم لوگ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں تو ہمارے اوپر دو تو لازم ہے کہ یہ ہمارے پاس برکتیں آ جاتی ہیں، ایک رحمت کی اور ایک ہدایت کی۔ اور بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، ایک تو قرآن پڑھنا اٹ سیلف ضروری ہے، پھر اس کے بعد سمجھنا بہت ضروری ہے، اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز عمل کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سن جتنا بھی لیں، پڑھ جتنا بھی لیں، لیکن اگر ہم اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اپنے اندر وہ پریکٹیکل چینجز نہیں لائیں گے، تو پھر ہدایت تو نہیں آئے گی نا۔ ہدایت ہمیں سننے سنانے سے نہیں آتی، ہدایت تو ہمیں امپلیمنٹ کرنے سے آتی ہے۔ تو جو بھی چیز ہم سنیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں، تو ہم نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ اس کو میں نے اچیو کرنا ہے، اور یہ چیز میں نے اب ضرور کرنی ہے۔ باقی قرآن کے ساتھ جڑنے کے ساتھ اٹس سیلف جو برکتیں ہوتی ہیں وہ تو خیر ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، یہ جو اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا موقع دیا ہے، اسے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ اچھا جی، اب 78 میں ہے، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ 79، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ 80، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ اور 81، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت فکر تھی نا کہ لوگ مسلمان ہوں، اور جب نہیں ہوتے تھے تو آپ بہت فکر کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے دلوں کے ساتھ، کہ کون جو ہے وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے، کون حق مبین پہ توکل رکھتا ہے، کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اس کی کتاب پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی بھی بات ہمیں ایبزارب کرنا اور امپلیمنٹیشن، جیسے میں نے کہا نا امپلیمنٹیشن امپورٹنٹ ہے، تو امپلیمنٹیشن کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ سب انگریڈینٹس ہیں نا، ایک ریسیپی ہے کہ کیسے ہم مومن کیسے بنیں گے، تو اس ریسیپی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان جتنا زیادہ ہمارے دل میں ہوگا اتنی آسانیاں ہوتی جاتی ہیں تمام احکامات کو ماننے کے لیے۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں نا تاریخ میں کہ جتنے بھی فالوورز تھے، جو پیروکار تھے، جو بھی نبیوں کے قریب تھے، ان کے وہ ایمان ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو ہم بہت بہت اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور اس کی دعا بھی مانگیں۔ اور ایمان ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، بہت ہی ڈائنامک چیز ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، ہمیشہ ایک سا نہیں رہے گا، کبھی بڑھ جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا، کبھی ہم بہت اس میں انوالو ہو جائیں گے، کبھی پھر اس طرح نہیں انوالو ہوں گے۔ تو بہت اس وقت کا فائدہ اٹھائیں ہم جب ہمارے پاس ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو۔ اچھا جی، اب کیا ہے 82 آیات میں، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی نشانیوں کا جیسے ذکر ہو رہا ہے نا، تو اس میں آ رہا ہے وہ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ 83، اچھا اب یہ جو جانور ہے نا کہ ذکر کے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کو بولتے ہیں دعوت الارض۔ یہ قیامت کے قریب جو ہے نا یہ دعوت الارض آ جائے گا، اور اس کے بارے میں بہت سی ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ یہ کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، کوئی کہتا ہے مکہ شریف سے دور ہوگا، کوئی کہتا ہے وہاں سے نکلے گا، تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں جو اس کے بارے میں آتی ہیں۔ ہم کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے آئے اور ہمیں ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، دعوت الارض، یاجوج ماجوج، عیسیٰ بن مریم کا ظہور اور دجال کا نکلنا، اور مغرب اور مشرق اور جزیرہ عرب میں سے 3 خسف ہونا، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کو حشر کرے گی۔ انہی کے ساتھ رات گزرے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی۔ اب یہ صحیح مسلم 7214 ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا، اور دعوت الارض کا آنا۔ تم میں سے ہر ایک
ہر ایک کا خاص امر اور عام امر ہے، اور یہ صحیح مسلم 128 سے 2947 کے بیچ میں ہے۔ اچھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب مغرب وہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک آفتاب مغرب سے نہ نکل آئے اور دن دہاڑے یہ جانور نکل کے نہ آئے، ان میں سے جو بھی پہلے آ جائے تو اس سے کہ کوئی بھی قیامت کی نشانیاں اوپر تلے نیچے آئیں گی نا، تو کوئی بھی پہلے آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوتی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام نہ کریں۔ ایک بات یہ کہ درندے انسانوں سے کلام نہ کریں، آدمی اس کے آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ تو اب یہ دیکھیں، اس میں اگر ہم غور کریں اس حدیث میں، ایک تو چیز ہے کہ درندے انسانوں سے کلام نہ کریں۔ اللہ عالم یہ کیسے درندے ہیں، یہ ریئل درندے ہیں یا پھر یہ روبوٹکس بھی ہو سکتے ہیں، آج کل کے جو روبوٹس بن رہے ہیں وہ بھی باتیں کریں گے انسانوں سے اسی طرح ہی ہو جائے گا۔ پھر کیا ہے کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ جو ہے وہ بات کرے گا۔ اب کوڑے کا کنارہ یہ ہے ان اینیمیٹ چیزیں، تو ان اینیمیٹ چیزیں بول پڑیں گی، تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ان اینیمیٹ چیزیں بول رہی ہیں، اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح کہا کہ ران اس کو بتائے گی اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا۔ اب ران پاکٹ کو کہتے ہیں نا، تو جیسے موبائل فونز ہم پاکٹ میں رکھتے ہیں، تو یہ سب بس سوچنے کی اور تدبر کی باتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے، ورنہ واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صحیح علم ہے کہ ان میں وہ سب باتیں آتی بھی ہیں کہ نہیں، لیکن بس سب یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ دیکھنے والی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کا آنا اٹل ہے، تو ہم اپنے آپ کو جتنا ہدایت پہ رکھ سکتے ہیں تو وہ ضرور اس کو رکھیں، اور جو کوششیں کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں۔ 83، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا۔ 84، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم کیا کر رہے تھے۔ اور 85، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان سے پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک بڑا ڈسپلن ہوگا، اور ڈھیر ساری جو ہیں وہ آرمی کی طرح وہ چیز جو ہیں وہ لوگوں کو لایا جائے گا جو انکار کرتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ جو بھی جھٹلاتے تھے ان کو، اور پھر جہنم میں ان کو بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ضرور۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اس وقت کوئی موقع نہ دیا جائے، ان سے ایکسپلینیشن مانگی جائے گی، یعنی کہ سزا سے پہلے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایکسپلینیشن دی جائے یا ان کو بولنے کا موقع دیا جائے، تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور پھر بات کہا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے علم کو حاصل کریں، اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے ادھر ارد گرد سے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بالکل ٹھیک بات ہے، اور وہ ٹھیک بات بعد میں پتہ چلتا ہے جب علم حاصل کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک بات نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اتنا بھی بودر نہیں کیا کہ تم جو ہو وہ میری کتاب کو پڑھو، یعنی کہ ایسا تو نہیں کبھی کہیں بھی ہوتا ہے یہاں پر ہم ایگزام دینے آئے ہیں، اور کون ایسا انسان ہے جو ایگزام دینے جائے اور کورس کی کتاب ہی نہ پڑھے، اور اتنی مطلب بودریشن بھی نہیں کی کہ تم کورس کی کتاب کو کھول کے دیکھو اس میں ہے کیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں سارا پتا ہے، ہم سن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں سارا سمجھ آ گیا، بس یہی ہے نا، بس یہی ہے، حتیٰ کہ جتنا ہم سمجھنا چاہتے ہیں اتنا ہی قرآن ہمیں ریویل ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کو صحیح، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اسی طرح ہمارے آگے ریویل ہوگا۔ یہ تو قرآن کا جو ہے نا معجزہ ہے کہ یہ ہر انسان پہ بس اتنا ہی کھلتا ہے جتنا وہ اس کو کھولنا چاہتا ہے، جتنا اس سے وہ اٹیچ ہونا چاہتا ہے بس اتنا ہی اس کے سامنے کھلتا ہے۔ اگر آپ اس سے بس سرسری پڑھنا چاہیں گے تو وہ سرسری آپ کو کھلے گا، آپ ان ڈیپتھ اس کی جانا چاہیں گے تو وہ ان ڈیپتھ آپ کے کھل جائے گا۔ بس اس کی علمی احاطہ کرنا چاہیں گے تو ہی اس کی علم کی چیزیں آپ کے سامنے ریویل ہوں گی، ورنہ ایسے ہی گزرتے جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم تو ان لوگوں کو کوئی نہیں بدل سکتے جو لوگ اندھے ہیں اور بہرے ہیں، وہ ہماری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، صرف وہی بات مانیں گے جو ایمان والے جن کے دل ہیں۔ 85، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان سے پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، تو پھر کوئی جواب نہیں ہوگا اس دن ان کے پاس، تو then they will be muted at that time۔ 86، کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی اور دن کو روشن کیا تھا، اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایک دن اور رات ہی کو تم لوگ لے لو نا اور دیکھ لو، جیسے سائنٹیفکلی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز 100% پہ کام کر رہی ہے،
کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے 100%، اگر کہ اس میں کچھ سیکنڈز کا بھی ڈفرنس آ جائے یا کچھ پوائنٹس ڈیسیملز کا بھی چینج آ جائے تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی، ٹوٹ جائے گی۔ گریویٹیشنل فورس اپنی ان ڈیجٹس سے چینج ہو جائے تو گریویٹیشنل فورس چینج ہو جائے گی، تو آہستہ آہستہ چیزیں ہی چینج ہو جائیں گی۔ تو یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں 100% اس پہ، تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی توانائی، اپنی انرجی 100% لگانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے اور ہر اچھے کام کے لیے۔ جیسے ہم گھر کا کام کر رہے ہیں تو ہم نے کیسے کرنی ہے صفائی؟ بہترین 100% اچھی۔ کھانا بنا رہے ہیں تو کیسے کرنا ہے؟ فل ایفرٹ لگا کے 100% اچھا بنانا ہے۔ تسبیح کر رہے ہیں تو 100% اچھے طریقے سے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو 100% اپنا اس میں ڈالنا ہے، خشوع و خضوع سے کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کے نظام سے ہم نے 100% ایفرٹ ڈالنی ہے ہر چیز کو بیسٹ کرنے کی۔ اخلاق ہمارا بیسٹ ہونا چاہیے، عمل ہمارا بیسٹ ہونا چاہیے، کام ہمارے سارے بیسٹ ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بس آدھا آدھا کیا اور چھوڑ دیا۔ 87 اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے اور وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچائے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں رکھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سور پھونکنے کے جو اس وقت خوف آئے گا اور گھبراہٹ ہوگی اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ وہ تو سب کو آواز آئے گی، چاہے جو قبروں میں ہوں گے ان کو بھی، جو زندہ ہوں گے ان کو بھی، تو ہر کسی کے لیے وہ وقت آنا ہی آنا ہے، زندہ کے لیے بھی مردہ کے لیے بھی۔ اور 88 میں آیا کہ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کی حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ 89 جو بھلائی کرے گا اس سے زیادہ بہتر حصہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ تو پھر کون محفوظ ہوں گے قیامت والے دن؟ جو بھلائی کریں گے لوگوں کے ساتھ اور اس سے ان کو بہتر اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ 90 میں ہے اور جو برائی لیے ہوئے ہوگا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے، کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، یعنی کہ اگر برا کیا تو پھر برائی والا اجر ملے گا تمہیں اس وقت بدلہ، اور اگر اچھائی کی تو پھر اچھائی والا ملے گا۔ 91 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور ہر وہ چیز کا مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں۔ 92 اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤ، اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس سے کہہ دو کہ وہ تو بس میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ اور 93 ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کیا کرتے ہو۔ تو اب کیا کہا، کیسے اینڈ ہوئی سورہ کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو مکہ کا شہر ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے عبادت کے لیے، تو میں تو اس شہر میں جو مجھے حکم دیا ہے تو میں تو مسلم بن کے رہوں گا، اور میں تو صرف بتانے آیا ہوں رائٹ اور رانگ کیا ہے یہ، اور تمہیں قرآن پڑھ کے بتانے آیا ہوں، اس کی تلاوت کرنے آیا ہوں۔ تلاوت یہ ہوتا ہے جیسے خود پڑھ رہے ہوں، اور جیسے قرات ہوتا ہے نا وہ اونچی آواز میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کہا کہ اتل القرآن، کہ میں جو ہوں اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے میں اسی آرڈر سے تمہیں وہی آرڈر پاس کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ تو جو ہے وہ جو بہتری کرے گا اس پہ عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا۔ تو اب یہ کیا تھا، سورت کا آغاز کس چیز سے ہوا تھا؟ قرآن کے ذکر سے، اور آخر میں پھر یہی آیا کہ مومنوں کو ہدایت کا حکم ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نیک کام کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ تو یہاں پر ہماری سورہ نمل ختم ہوتی ہے، اور اب ہماری اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ القصص جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جو سورہ القصص ہے اس کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کا سینٹرل تھیم یہ ہے کہ جو حکمران طبقے کا بگاڑ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکی دور کا جو آخری دور ہے وہ ہے تقریباً 6 سے 10 نبوی کے قریب۔ جو سب ٹاپکس ہیں اس میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا نا، تو اس میں بھی ہم یہ جو قصص الانبیاء ہے نا تو اس میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہمیں فرعون کا بہت کم حصہ ملے گا، اور پھر باقی ساری جو، کیونکہ ہم قرآن میں جتنی جگہ قرآن موسٹلی جب حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے تو فرعون کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں حضرت موسیٰ کی ساری وہ جو زندگی ہے نا ان کی قصص الانبیاء کی طرح وہ ساری بتائی جائے گی، اور اس میں تمام عورتیں جو آپ کی زندگی میں تھیں ان کا ذکر ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہے، آپ کی بہن کا ذکر ہے، آپ کی جو اڈاپٹیڈ مدر جو تھی، اڈاپٹیڈ مدر سے آپ کو اڈاپٹ کیا تھا اس کا ذکر ہے، آپ کی بیوی کا ذکر ہے، اور تو اور آپ کی سالی کا بھی ذکر ہے،
اور پھر اس میں ذکر ہے کہ بطر کے مرض کا کا ذکر ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، پھر قارون کا ذکر اس کے اندر ہے اور اس کو بھی بطر کا مرض تھا، یعنی کہ اس میں کیا ہے، اور پھر اہل کتاب کے جو ہیں وہ جو مومن ہیں وہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں وہ، اور آخر میں ہم تھوڑا سا فتح مکہ کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور پچھلی جو صورت تھی اس کا سٹائل پھر وہی قصص الانبیاء کی طرح کا سٹائل ہے کہ اسی طرح قصے کی طرح یہ ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اور پچھلی صورت سے ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ النمل میں ہم نے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں ابھی پڑھا، جب اینڈ ہوا تو اس کا آغاز ہی ہدایت اور گمراہی سے اس طرح ہے کہ ہدایت کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور گمراہی کون ہے، فرعون۔ اسی سے یہ شروع ہوئی۔ سورہ نمل میں بھی شروع میں ہم نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر پڑھا تھا، اور یہاں بھی حضرت موسیٰ اور فرعون ہی کا ذکر سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو میں آیا لگاتی ہوں تلاوت اس کی۔ طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون تو سین میم، ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ جتنی بھی صورتوں میں تو کا ذکر آتا ہے اس میں حضرت موسیٰ کا اور ان کے عصا کا ذکر بھی آتا ہے، تو دیکھیں اب وہی چیز یہاں آ گئی، کہہ رہے تھے کہ تو ہے اس میں، اب دیکھیں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر اس میں ہوگا، اور پھر یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور آیت 3 ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ تو اب یہ حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں اب ٹھیک ٹھیک اس کی ڈیٹیلز دیں گے، اور اس کا پھر فائدہ جو صحیح طریقے سے سنے گا کس کو ہوگا، جو لوگ ایمان لائیں گے۔ آیا 4 ہے، واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اچھا جی، تو اب یہ تھوڑا سا ہم فرعون کے بارے میں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ زمین میں سرکشی کرتا تھا، اور اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل کے اوپر اس کا رول تھا نا، تو بنی اسرائیل کو اس نے ڈفرنٹ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس نے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا اور لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ تو یہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ہم نے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سے موسیٰ کے اتنے قصے بتائے ہیں، فرعون کے بتائے ہیں، اور یہ سارے اس لیے بتائے ہیں نا کہ یہ ایک ایگزامپل ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم نے وہ دیکھیں ان لوگوں کو کہ وہ لوگ کیسے تھے اور ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کو دیکھ کے ہم اپنی سچویشنز کو بھی سمجھ سکیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جو یہ موسیٰ یہ جو فرعون کا کریکٹر تھا نا وہ ایسا تھا کہ اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو اس نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ڈفرنٹ ان میں گروہز میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ تو کیسا ہوتا ہے یہ، جیسے کولونائزیشن میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ڈفرنٹ قسم کا، اور پھر یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی پارٹی میں کر لیا جاتا ہے، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ کچھ کو تو تحفے تحائف پیسے عہدے کچھ دے کے ان کی ساری لائلٹیز خریدی جاتی ہیں، اور پھر جو کوئی ایسا ہوتا ہے جن کو کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پھر وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو پروپیگنڈا کرتی ہے، اور جن لوگوں کے اوپر کولونائزیشن ہوتی ہے تو ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے، ان کو آہستہ آہستہ جو ہے سلو پوائزنگ کی جاتی ہے، جس میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی اپنی عظمت، ان کی اپنی آئیڈینٹی از ناٹ دیٹ پریسٹیجیس اینڈ whoever is ruling them they are much more prestigious، ان کے بارے میں اور پھر ان کے دین کے بارے کا کمپیریزن کر کے تو جو رولنگ پاور ہوتی ہے اس کے دین کو کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کی جاتی ہے، اور رولنگ پاور اگر فرعون تھا اور وہ تو خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا تو وہ اسی کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ تمہارے ابا اجداد نے بنی اسرائیل تو جب موسیٰ کی شریعت پہ تھے نا، ان کو کیسے ان کی اس کو ڈسٹارٹ کر دیا تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ آدھے فرعون کے انڈر آ رہے ہیں، اور اس طرح ان کا مقابلہ باوجداد سے کر کے، تو ان کی اپنی پرسنل آئیڈینٹی اور وہ اس کو ختم کر کے ان کو یہ کمپلیکس میں کر دیا جاتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ وی آر ناٹ گڈ انف۔ یہ تو ہم لوگ تو بالکل لیونگ ایگزامپل ہے نا، ہمارے ساتھ تو برٹش نے یہ کیا کہ آئے اور انڈیا اور پاکستان میں تو ابھی تک ہم لوگ اسی غلامی کی ذہنیت میں ہی ہیں، انہی کو ہم سپیریئر سمجھتے ہیں، انہی کو ہم ابھی تک فالو کرتے ہیں، انہی سے ہمیں محبت ہے، وہی ہمیں لگتا ہے سب سے اچھا، اور اپنی عظمتوں کو اپنی اچھی چیزوں کو ہم اس طرح نہیں سمجھتے، آج تک ہم انہیں ہی کاپی کرتے جائیں گے، کیونکہ ان کے کلچرل جتنے بھی آپ کولونائزیشن دیکھیں نا، فرینچ کولونائزیشن دیکھیں جو، یا جو انگلش کولونائزیشن یا پرتگیز وغیرہ انہوں نے کی، آپ الجیریا میں، ٹونیزیا میں، ایجپٹ میں دیکھیں، وہاں پر ان کے سارے کلچرز ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کا لباس چینج کر دیا جاتا ہے، ان کی ویلیوز چینج کی جاتی ہیں، ان کی زبان چینج ہو جاتی ہے، ان کی ساری رسومات
لا چینج ہو جاتی ہیں، ان کی سیلیبریشنز چینج ہو جاتی ہیں، اور وہ چینج ہو کے رولنگ پاور کی سیلیبریشنز اور چیزیں ان کی آتی ہیں، ہر چیز جو رولنگ پاور ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ یہی تو ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ جب موسیٰ ان کو وہاں سے بچا کے فرعون سے لے کر گئے تو جاتے ہی جب انہوں نے دریا پار کیا تو کہنے لگے ہمارے پاس ایک ایسا خدا نہیں آ سکتا جس کی ہم پوجا کریں، جاتے ہی یہ خواہش کر دی تھی، یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا پہلے۔ تو وہی جو ہوتا ہے نا کہ جسمانی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزادی دے دیتے ہیں لیکن ذہنی آزادی نہیں ملتی، ہم لوگ ذہنی طور پہ اس قدر مفلوج قوم بن جاتی ہے کہ ان کو ان کی جو وہ محبت ہوتی ہے نا رولنگ پارٹی کی وہ نکلتی ہی نہیں ہے، ذہنی طور پہ ذہنی مفلوج ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کو آپ سمجھے ختم کر دیتے ہیں، انہی کے ہیروز کو ہی آپ آئیڈلائز کرتے ہیں، اپنے ہیروز کو اپنی ہسٹری کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، تو یہ بڑی سلو پوائزننگ ہوتی ہے اور اس طرح ایک پورا معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرنٹ پاکٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہی کام فرعون نے کیا تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسے سرکشی کر کے کہ بنی اسرائیل کے جو باشندے تھے ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، تو ایک ایسے تھے جن کو جو بہت ہی جو کہنا نہیں مانتے ان کو بالکل ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا، نیچے سے نیچے جو حق بات کرنے والے یا صحیح بات کرنے والے ان کو تو بالکل طبقے کو بہت ہی برا کر دیا، جیسے ہمارے بھی جو دین کی بات کرنے والا ہوتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی بچے کا مذاق اڑانا کہتے ہیں تو بالکل مولوی بن گیا ہے، تو یہ مستہزئون میں سے شامل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کی جو ہے نا وہی سسٹم جو آج کل چل رہا ہے اس زمانے میں یہی جو تھا نا فرعون ہی کا سسٹم بیسیکلی کولونائزیشن میں جو اس نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے تھے نا وہی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے نا بعد میں بھی فالو ہوتے رہے۔ اور پھر فرعون نے کیا کیا تھا، اس نے جب اپنے آپ کو خدا کہا تو وہ لوگوں کو خدا نظر بھی تو آنا چاہیے نا، تو اس نے کیا کیا، اس آگے ہم پڑھیں گے حمان کا ذکر، تو حمان پروبیبلی اس کا کوئی منسٹر تھا یا کیا تھا، اس نے جو ہے وہ ان کو لگایا ہوگا جو اس کے جو چیلے ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں موسیٰ کا خدا کون ہے، بڑی بڑی اس نے آرکیٹیکچرل بلڈنگز بنائی ہیں، اب ہم ایجپٹ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا کتنے بڑے بڑے اسٹیچوز ہیں فیروز کے، اور وہ پھر فرضی خداؤں کے ساتھ ایسے تصویریں بنا کے دکھاتے تھے کہ یہ فرضی خداؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو یہ امیج آئے کہ یہ تو ابھی بھی خداؤں کے ساتھ ہوتے ہیں اور بعد میں بھی خداؤں کے ساتھ ہوں گے، تو یہ جو اس زمانے میں پکچرز ہی ہوتی تھی، تصویریں ہوتی تھی، انہی سے دیکھ کے ایک امیج بن جاتا تھا۔ آج کل تو میڈیا ہے نا، ٹی وی شیوی ہے، اس سے بھی ایک امیج بنتا ہے اور بہت ایزی ہو گیا امیج بنانا، اس زمانے میں بھی ایسے تصویروں سے ایک امیج بنتا تھا۔ تو ایسے انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، تو ان میں سے ایک تو کچھ فرعونی ہو گئے، کچھ بنی اسرائیل تھے، وہ تو آلریڈی غلامی کے اندر ہی تھے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا کہ فرعون کو کوئی خواب آیا تھا کہ اس کو جو ہے اس کی جو تعبیر اس نے پوچھی تو اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں تو جو ہے وہ کوئی ایسا ہوگا کہ تمہارا تختہ الٹ دے گا تمہاری حکومت کا، تو بنی اسرائیل کے بچوں میں سے ہوگا۔ تو پھر اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس کی وجہ سے اس نے ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دیا، اور پھر کیا کہا کہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، یعنی زمین میں فساد پھیلاتا تھا۔ اب آیا 5 ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں، انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو اس میں سے نکال دیں، اور پھر کیسے حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہی جو ہے وہ پرورش دلوائی۔ نمبر 6 ہے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور اسے فرعون اور حمان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اب یہ حمان کے لشکر تھے نا، میں نے بتایا نا، وہ وہی چیلے تھے جو اس پروپاگینڈا کے اندر شامل تھے، اس کے آرڈرز لے کر آتے تھے اور وہ پروپاگینڈا کرتے تھے ہر جگہ، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جس سے یہ ساری تھنکنگ اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا لوگوں کا وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہمارے تک کتنا انفلوئنس آ گیا ہے دوسروں کے رسومات کو فالو کرنے کا، ہماری شادیوں میں ساری انڈین رسومات جھلکتی ہیں، ہر چیز انڈین رسم جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، کیوں مسلمانوں نے ہندوؤں کی رسمیں کیوں کر لی اڈاپٹ، ہونا تو وائس ورسا چاہیے تھا۔ تو بہرحال تو یہ کہا کہ وہ جو حامان تھا، وہ جو لشکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اب 7 ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا، اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اب یہ بہت ہی غور کرنے والی آیت ہے نمبر 7، اس کو آپ دیکھیں کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا، اس میں 2 حکم ہیں، 2 اس میں چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور 2 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، ایک ہی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل دی ہے موسیٰ کی ماں کو، کیا کہا
کہ ہمیں حضرت موسیٰ کی دیکھیں ماں کا نام نہیں پتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور والدہ کا نام تو ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا۔ بہرحال اسرائیلیت کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اریافت ان کا نام تھا یا لوہا نام تھا، واللہ عالم۔ بہرحال نام سے تو فرق نہیں پڑتا، اصل میں تو دیکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ایڈریس کیا، ان کے دل میں کیسے ڈالا، کیا چیز ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی۔ اب دو چیزوں کا حکم دیا، کیا کہا کہ اس کو دودھ پلا، اور پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے۔ دو حکم دیے، کہ ایک تو یہ کہ فیڈ کرنا ہے، تو پھر اسی طرح ہمیں جو ان کی بکس ہے نا اس میں بائبل میں ملتا ہے کہ شاید 3 منتھس تک اس نے فیڈ کیا تھا، انہوں نے فیڈ کیا تھا موسیٰ کو، اور پھر ان کو ٹوکری میں ڈالا تھا۔ تو اور جب انہیں لگے کہ اب تو یہ بچہ نہیں، دیکھ نہ لیں، کوئی مار نہ دے ان کو، تو پھر اسے دریا میں ڈال دیں۔ دو حکم آ گئے۔ اچھا جی، اب دو چیزوں سے کیا منع کیا؟ کچھ خوف اور غم نہ کر، کہ اس سے کہہ دیا کہ نہ ڈرو تم، اور نہ ہی دکھ کرو کہ میرا بچہ چلا گیا، نہ غم کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ دو خوشخبریاں سنائی، کہ ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے، کہ تیرے پاس واپس آئے گا، اور اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے، کہ ہم اس کو پیغمبر بھی بنائیں گے۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے حکم دیے، باتیں اتنی کی اچھی۔ اچھا، اب نمبر 8 ہے، آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا، تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حمان ان کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے غلط کار تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ خود ہی اس کو نکال لیا، تاکہ وہی ان کے رنج کا سبب بنے، کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کے گھر میں ہی اس بنی اسرائیلی بچے کو گرو اپ کرایا، جس کے بارے میں اس نے وہ خواب دیکھا تھا۔ اور پھر کیا، فرعون اور حامان اور اس کے لشکر جو ہیں، اب حامان کا وہ لشکر جو تھا، وہ وہی اس کے جو لوگ تھے جو پروپیگنڈا کرتے تھے نا ہر چیز کا، اس کا ذکر تھا کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اپنی تدبیروں میں کس قدر غلط کار تھے۔ اب 9 ہے، فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اب کیا ہوا، جب وہ حضرت موسیٰ کی ماں نے اس کو ٹوکری میں ڈال دیا، تو وہ چلتے چلتے نہر کے ساتھ آگے چلی گئی، اور جیسے یہ جو رچ لوگ ہوتے ہیں، یہ سبربز میں اپنے بڑے بڑے فارم ہاؤسز بناتے ہیں یا ریزیڈینشیل پیلسز بناتے ہیں، تو ایسے ہی فرعون کی ہو سکتا ہے وہ والی جو وائف تھی، جن کو بعد میں ہم نام سنتے ہیں، آسیہ ان کا نام آیا ہے، کہ وہ وہاں پر رہتی ہوں گی، اور فرعون بھی وہاں تھا، اور جب اس دیکھا کہ وہ بچہ ہے ٹوکری میں، اور وہ کنیزیں ساری وہ بچہ لے کر آئی، اور پھر بچہ تو حضرت موسیٰ اتنے خوبصورت ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھ پہ اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا ہے۔ تو ان کو تو دیکھ کے ہی محبت ہو جاتی تھی، تو وہ بچہ تھا اتنا خوبصورت تھا، دیکھتے ہی اس نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اسے نہ قتل کرو، اور اسے کیا پتہ ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو اب کیا ہوا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس والی بیوی سے اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان سے جنہوں نے موسیٰ کو پالا، ہو سکتا ہے اور بیویوں سے اولاد ہو، اس وقت تک اولاد نہ ہو، تو بس حدیث میں آسیہ نام آتا ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ حدیث میں ایک بات ہمیں بھی ملتی ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، تو کامل عورتوں میں اس کا جو ہے آسیہ کا ذکر آتا ہے۔ تو پھر یہاں پر ذکر کیا قرۃ عین، کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو وہ چھوٹا بچہ تو ویسے ہی بہت خوبصورت لگتا ہے، اور بس دیکھتے ہی اس کا دل کیا اس کو تو اٹھا لے۔ بہرحال یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تھی نا کہ انہوں نے دل میں محبت بھی ڈال دی، ورنہ تو کچھ بھی خیال آ سکتا ہوتا، فرعون کہتا کہ نہیں نہیں اس کو بھی مارو، تو پھر وہ بیوی تھی، لاڈلی تھی، جو بھی تھا اس کا کہنا اللہ تعالیٰ نے تو کرنا تھا۔ تو اس سے ہمیں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں اتفاق ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تو سب پلاننگ ہوتی ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ اٹ واز مینٹ ٹو بی لائک دس۔ اچھا جی، آیا 10 میں آیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اجڑا جا رہا تھا، اور اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ تو اب کیا بتایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تو ماں کا دل بےتاب، اتنا چھوٹا سا بچہ تو اگر چلا جائے تو بہت ہی بےتابی ہوتی ہے ماں کو، اور ان سے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ہم نے قصہ پڑھا تھا، تو ہم نے ان کے والد محترم کا دیکھا تھا کہ ان کی تربیت تھی۔ اب ہم جو قصہ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کا، تو ماں کی محبت آ رہی ہے، تو ماں کی محبت اتنی پریشیس ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے سے کہا کہ اس کا تو دل اڑا جا رہا تھا، وہاں ایسی کوئی بات نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے معاملے میں کہ دل اڑا جا رہا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کے دل کو ڈھارس دی، تاکہ ورنہ وہ راز فاش کر بیٹھتی، کہ اگر وہ اس کے ہم دل کو مضبوط نہ کرتے تو شاید وہ بے اختیار کیا ہی دیتی کہ میرا بیٹا وہاں پر
چلا گیا۔ تو یہ ہم نے بڑا غور کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے تو بھائیوں کا سلسلہ ہم نے دیکھا تھا، اور یہاں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا دیکھنا ہے۔ 11 میں آیا، اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ 12 اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ 13 اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہن کی ڈیوٹی لگائی، تو دیکھیں کیسی ڈیوٹی لگائی ان کی ماں نے، کہ انہوں نے کہا بہن کو کہ جاؤ جاؤ تم جاؤ ساتھ ساتھ جاؤ۔ اب دیکھیں بہن کا رشتہ کتنا امپورٹنٹ دکھایا ہے نا، کیسا بے لوث ہوتا ہے بھائی کے ساتھ بہن کی محبت، اور اس میں کوئی وہ غرض بھی نہیں ہوتا، اور کیسا دکھایا ہے بہن کو کہ وہ اتنی احتیاط سے گئی ماں کی فکر میں۔ تو بیٹیاں تو ہمیشہ ماں باپ کا اتنا خیال رکھتی ہیں، تو دیکھتی جا رہی ہے، اور پھر اس نے وہاں پر بھی دیکھے موقع لگا کے رکھا۔ جب حضرت موسیٰ رونا شروع ہوئے تو بے اختیار روئے 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 روئے، تو انہوں نے تو اتنا شور مچا لیا، تو پھر انہوں نے بہت دودھ پلانے والیاں بلائیں، لیکن حضرت موسیٰ تو کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسا انتظام کیا تھا کہ ساری چھاتیاں ان پر حرام کر دی تھی۔ تو اب جب تھی وہ بہن نے پھر کانفیڈنس دکھایا کہ اب ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو سے سم تھنگ، ٹھیک ہے نا، رائٹ ٹائم پہ بھی رائٹ سرکمسٹانسز کے حساب سے بولنا چاہیے نا، اگر وہ پہلے ہی جا کے بول دیتی تو وہ لوگ شک کرتے۔ تو شی واز ویری انٹیلیجنٹ، دیکھیں اب چھوٹی سی لڑکی ہے اور کتنا اس کو انٹیلیجنٹ دکھایا ہوا ہے، اور اس نے پھر اینڈ ٹائم پہ کہا کہ میں کسی ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں کہ وہ لوگ پرورش کا بھی ذمہ لے لیں گے اور خیر خواہی بھی کریں گے، تو پھر فوراً اپنی امی کا ذکر کر دیا، اور پھر اس طرح جب وہ ان کی والدہ کو لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے فوراً ان کا دودھ پی لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہم نے اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا تاکہ نہ وہ غمگین ہو، نہ وہ خوف زدہ ہو، نہ اس کو کوئی پریشانی ہو، اور ماں کو بھی بچے سے لگا دیا، اور دونوں کام ہو گئے کہ ماں اور بچے کی بھی جدائی نہیں ہوئی، اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ فرعون کے محل میں پھر پرورش بھی پاتے رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اب ہم نے بہت بہت اس بات پر ایمان رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا بہن کا رشتہ کتنا اچھا بتایا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں پر کیا ہوتا ہے، بہنوں کو نندوں کے طور پہ کتنا بدنام کر دیتے ہیں، لیکن بہنیں تو جو ہوتی ہیں، اور نندیں بھی اگر ہم میں سے کوئی ہوں، تو انہیں کیا چاہیے، کیسے جوڑنے والی بنے، جیسے اس بہن نے بھائی کو ماں کے ساتھ جوڑا، تو بھائی اور بھابھی اور سب کو ماؤں کے ساتھ جوڑ کے رکھنے والی بہنیں ہوں۔ ایسی نندیں نہیں بننا جو گھروں کو بکھیرنے والی ہوں، جو گھروں کو جوڑنے والی بہنیں ہم نے بھی بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر یہ کتنا اس پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ اسلام میں تو عورتوں کو احمق دکھایا گیا ہے۔ کہیں ایک جگہ قرآن میں آپ مجھے بتا دیں کہ اس عورت کو احمق کہا ہو، ہر دفعہ عقل مندی، ہر دفعہ کچھ اچھا کام جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ کر رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی بچی سے دیکھیں کتنا اچھا کام بتایا، ماں کی محبت کی بات بتائی ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں آیا 14۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے اسے حکم عطا کیا، اور ہم نے نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، بلکہ بائبل میں ان کی کتاب الاعمال میں آتا ہے کہ موسیٰ نے تمام علوم کی تعلیم حاصل کی، وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا۔ اسی طرح تلمود میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے، شہزادوں کا سا لباس پہنتے تھے اور شہزادوں کی طرح رہتے تھے۔ اور کیا تھے حضرت موسیٰ کو تو بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز مل گیا نا، کہ آپ سوچیں کہ کیسے ماحول میں رہے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح پلے بڑے، بادشاہوں کے لباس میں رہے، اور پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہی فرعون کا محل اور اسی تربیت اور اسی آسائشوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رسول کو ان آسائشوں میں پرورش دے دی، اور انہی آسائشوں کے ساتھ فرعون جیسی شخصیت بھی بن گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمتیں اور آسائشیں اور چیزیں دیتے ہیں تو ان کو استعمال صحیح کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انہی آسائشوں کے ساتھ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا تابعدار ہو سکتا ہے، اور انہی آسائشوں کے ساتھ ایک انسان اللہ کے ٹوٹل اگینسٹ جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنی آسائشوں کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کے کام میں استعمال کریں، تاکہ ان ساری نعمتوں کا ہمیں فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔
تو اچھا جی، پھر یہ ہوا اور پھر اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ظاہری بات ہے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ دیکھیں فرعون سے بھی کچھ محبت ہوگی، وہ سارے ایٹیکیٹس بھی دیکھ لیے، لیڈرشپ بھی سیکھ لی جو فرعون کرتا ہے اس ماحول میں رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا فرعون کے بیٹے کے ساتھ پلے بڑے تھے، تو ادھر ہی انسان وہی چیزیں سیکھتا ہے، تو وہ سب چیزیں بھی سیکھی، وہ بھی لرن کیے، رولز بھی کیے، علم بھی حاصل کیا اور پھر اپنی روٹس بھی نہیں چھوڑی کیونکہ ماں ادھر تھی بنی اسرائیل میں تو پتا تھا کہ یہ میرا بنی اسرائیل میری روٹس ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی ساتھ رہے، تو دونوں کے ساتھ آپ کا جو تھا نا برابر برابر کا ساتھ تھا۔ اچھا جی، آیا 15 میں ہے، ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کو اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہوا کہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے تو ظاہری بات ہے وہ بنی اسرائیل کا ساتھ خیال بھی رکھتے تھے، دیکھتے بھی تھے اور جب وہاں جاتے ہوں گے ان کو لوگوں کی مدد کا بھی تھا جو تھا وہ شوق تھا، ظاہری بات ہے جوانی تھی، علم تھا تو ہر جگہ جاتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایسے ہی آپ شہر میں سے جا رہے تھے تو کوئی مغرب اور عصر کے وقت کا وقت تھا، لوگ کھانے وانے میں مشغول تھے اور آپس میں راستوں میں عام دو رفت لگی ہوئی تھی تو 2 شخص جو تھے وہ آپس میں لڑنے لگے، ایک اسرائیلی تھا ایک قبطی تھا۔ اب اسرائیلی نے جب مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جیسے ایک نیچرل پرسیپشن ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے بھی اگر ایک موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ اگر گاڑی والے سے ہو جائے تو ایک نیچرل پرسیپشن میں ہم نیچرلی سمجھ لیں گے کہ گاڑی والے کو مظلوم اس کو موٹر سائیکل والے کو مظلوم سمجھیں گے کہ ضرور گاڑی والے کا ہی قصور ہوگا، حتیٰ کہ موٹر سائیکل والے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پرسیپشن کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اسرائیلی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ دوسرا جو قبطی تھا وہ شکایت جو اس نے کی کہ یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے بھی پوچھا کیا بات ہوئی، یہ وہ کوئی تھوڑا بہت جھگڑا ہوا ہوگا، حضرت موسیٰ نے جب ہاتھا پائی پہ بات آئی ہوگی اس نے ہاتھ اٹھایا یا آپ نے ہاتھ اٹھایا، بہرحال جب آپ نے اسے گھونسا مارا تو آپ کا تو اتنا پاورفل تھا گھونسا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تو مر ہی گیا۔ تو آپ اس بات سے بہت پریشان ہوئے اور آپ نے کہا یہ تو شیطانی کام ہے بیکاز آپ چاہتے تو نہیں تھے کہ اس کو آپ کی یہ انٹینشن تو نہیں تھی، یہ تو قتل خطا تھا نا، ان انٹینشنلی ہوا، اس کا تو کہیں پر بھی جو سزا ہوتی ہے وہ قتل خطا کی جو وہ نہیں ہوتی جو ہومسائڈ کی ہوتی ہے نا، تو وہ تو ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے بہرحال کیا کیا، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کیا، بہت معافی مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یہ 16 میں ہم پڑھتے ہیں، آیا 16 کے اندر ہے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ کہنے لگا ہے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اور وہی دعا آگے آتی ہے 17، موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ تو پھر کیا ہوا، مجرموں کا مددگار کیوں نہ بنوں گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہو کہ وہ اسرائیلی جو تھا وہ خطا پہ ہو، ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو یہی لگا کہ آپ نے ہیلپ کر دی تو آپ نے کہا نہیں پہلے مجھے اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ کون غلطی پہ ہے اور پھر تحقیق کروں اور پھر میں ہیلپ کروں۔ اب 18 میں آیا دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ 19 پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پہ حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو نے اسی ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اب کیا ہوا کہ اس شخص نے جس کی مدد کی تھی جس کو بچایا تھا اسی نے راز کھول دیا، بس اب موسیٰ نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کا راز فاش نہیں ہوا، اس دن تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ایسے آپ سے جو ہے وہ ان انٹینشنل کسی کا قتل ہو گیا۔ لیکن جب اگلے دن کچھ دنوں کے بعد آپ گئے یا فوراً ہی یہ واقعہ ہوا کہ آپ دوبارہ وہاں سے بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے وہ جو دیکھا کہ وہ جو شخص وہی والا شخص جس کی آپ نے ہیلپ کی تھی تو وہ پھر کسی اور کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ اب آپ نے معاملے کی ذرا دیکھی ہوگی جان پہچان کی تو آپ کو پتہ چلا کہ غلطی پہ تو وہ اسرائیلی ہے۔ اب آپ نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، آپ نے اس کے خلاف ہوئے تو وہ فوراً اسے جو ہے نا بھانڈا پھوڑ دیا، شور مچا دیا کہ حتیٰ کہ آپ نے اتنا احسان کیا تو اس سے لاسٹ ٹائم تو یہ تو وہی لوگ ہیں نا جیسے جو بہت ہی احسان فراموش ہوتے ہیں، جو کم ظرف ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، جو کسی کے احسان کو جو ہے نہیں مانتے، وہ اس نے کام کیا پھٹا اس نے شور مچا دیا کہ اچھا تم مجھے اسی طرح ماننا چاہتے ہو جیسے تم نے کل اس شخص کو قتل کر دیا تھا اور تم نے اس شخص کا خون ہے تمہارے سر پہ، اس طرح اس نے شور مچا کے سب پہ راز فاش کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔
अच्छा 20 में आया है, इसके बाद एक आदमी शहर के पल्ले सर से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा अलैहिस्सलाम, सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे रजला का वक्त आया है ना, तो रजल का मतलब ये है कि अरबी में रजल कहते हैं कदमों को। तो जब उसने देखा एक सिपाह जो है मूसा अलैहिस्सलाम के ताकुब में जा रही है सारी फौजें, तो आप वो जल्दी से पाँव पे तेजी से दौड़ता हुआ आया, यानी कि बड़ा बहादुर था जो आया खबर लेके, आपका खैर ख्वाह था। तो उसने आपको बताया कि लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं। अब क्या हुआ, ये कहते हैं कि ये जो फ़िरौन था ना, ये वो जो फ़िरौन जिसने मूसा को पाला था, वो नहीं था, उसका बेटा था, या तो उसकी डेथ हो गई थी, तो अब बेटा जो था वो हुकूमत में आ गया था, और बेटा तो आपके साथ पला बड़ा था, इकट्ठे ही खेले होंगे, लेकिन आपको कुछ अंदर साजिशें चल रही होंगी, थोड़ी-सी सिबलिंग राइवलरी थी या क्या था, उसको बहरहाल वो बात पसंद नहीं थी। हज़रत मूसा से वो थोड़ा-सा खिंचता होगा। तो पहले से ही कुछ नेगेटिव आपने वो देख ली होंगी वाइब्स कि मेरे बारे में, तो ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्स इतनी चल रही हैं हुकूमत के अंदर, और जैसे ही उसको पता चला कि ये कत्ल हुआ, तो उसने कहा दैट्स द राइट टाइम कि अब इसको मूसा को यहाँ से निकाल दो। तो वो सारे जो प्लानिंग हुई, वरना तो जब मूसा अगर महल में पले-बढ़े थे, तो वो तो कहते ना, तो सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, अगर हो गया है तो मैं भी क्लियर करता हूँ, मैंने जान के थोड़ी किया है, ये तो बस मुझसे गलती से हो गया, बट यू वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आपको पता था कि अब ये मेरे खिलाफ साजिश करेंगे, और वही हुआ। बहरहाल एक शख्स आपको ये बताने के लिए, इत्तला देने के लिए आया। तो 21st में आता है, ये खबर सुनते ही मूसा डरता और सहमता निकल खड़ा हुआ, और उसने दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे ज़ालिमों से बचाइए। हज़रत मूसा की सारी दुआएँ, काला रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अभी 22 में है, मिस्र से निकल के जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन का रुख किया, तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। तो अब फिर आप वहाँ से निकल के मिस्र से चले गए, और फिर आपने मदियन की तरफ रुख किया, और उस वक़्त मदियन का जो इलाका था ना, वो उसके अंडर जुरिस्डिक्शन नहीं आता था फ़िरौन के। अब आया 23 है, और जब वो मदियन के कुएँ पर पहुँचा, तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और उनसे अलग एक तरफ 2 औरतें अपने जानवरों को रोक रोक रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल के ले जाएँ, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। अब वहाँ पर जब गए मदियन में, तो आप बैठे होंगे, आपने अल्लाह सुब्हाना तआला से अपनी जो है वो दुआ भी की, जो है अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ भी कर रही, और बैठे हुए थे आप, तो आपने वो देखा कि क्या लोग हैं, वो हर जगह पानी पिला रहे हैं कुएँ के पास, और 2 औरतें एक साइड पे खड़ी हैं, बड़ी परेशान हैं, और अपने वो जो है वो अपना रेवड़ उसको पानी नहीं पिला सकती। तो बहरहाल आपने उनकी परेशानी भाँप ली, तो आप गए, आपने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये सारे चरवाहे जब तक चले नहीं जाते, तो हम नहीं पिला सकती पानी। और फिर क्या बताया, फ़ौरन उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर में कोई नहीं है बंदा, उन्होंने बताया कि हमारे वालिद हैं, वो बहुत बूढ़े हैं, इसलिए वो नहीं आए, वरना तो वो खुद आते ये काम करने। अब 24 ये सुनकर मूसा ने उन जानवरों को पानी पिला दिया। अब एक तो मतलब मूसा ने पानी पिला दिया, और फिर एक साए की जगह पे जा बैठा और बोला, फिर ये दुआ है, परवरदिगार, जो खैर भी तूने मुझ पर नाज़िल कर दी है, मैं इसका मुहताज हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये तो बहुत ही अच्छी दुआ है, इसको याद कर लें। कई दफ़ा इंसान के पास टाइम नहीं होता कि बहुत सारी दुआओं में से मैं क्या माँगूँ, तो ये दुआ माँग लें फ़ौरन। क्योंकि बहुत ही जामिया, छोटी और मुकम्मल दुआ है, कि इसको आप माँगे, अपने पास रखें, और जब समझना है क्या माँगूँ, तो ये माँग लें। तो यही जब मूसा ने दुआ माँगी अल्लाह सुब्हानह तआला से, वहाँ पर जाके बैठ गए, और फिर कहा कि मुझे जो है अल्लाह सुब्हानह तआला, मैं तेरा मोहताज हूँ, ये तू मुझ पे जो भी नाज़िल फरमा। फिर 25 कुछ देर ना गुज़री थी कि दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई उनके पास आई, और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है, इसका अजर आपको दें। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया, तो उसने कहा, कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। अब फिर क्या बताया कि देखिए, वो लड़कियां वापस गई, उन्होंने, कहते हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन बहुत इसके बारे में ठोस सबूत नहीं मिलता कि हज़रत शुएब थे। लेकिन बहरहाल वो अपने वालिद के पास गईं, और फिर क्या कहा कि उनको सारा किस्सा वालिद को बताया। कि अब ये देखिए ना, एक रिलेशनशिप दिखाई हुई है डॉटर एंड फादर की, कि ऐसे फादर थे जिनकी 2 बेटियाँ थीं, अब बेटे नहीं दिखाए हुए, बेटियों के फादर, और कैसी परवरिश की हुई है बेटियों की, इंडिपेंडेंट हैं बेटियाँ, इतनी हैं कि अपना ख़्याल रख सकती हैं, इतना भी है कि अपनी डिग्निटी के साथ चल सकती हैं। जब वो देख रही हैं उधर चरवाहे हैं, तो वहाँ नहीं गईं, और फिर ये कि हज़रत मूसा ने जब बात की, तो कैसे उन्होंने कॉन्फिडेंस से जवाब भी दिया, और कहा भी कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, वरना वो आते। और लेकिन ये है कि ऐसे नहीं है कि बैठी हुई हैं, दूसरों की एहसान एहसान तले बैठे हैं, खुद अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब शर्मो हया का मतलब ये नहीं है कि आप अब दूसरों के ऊपर ही बैठे रहेंगे। अपने आप को, आपको आना चाहिए कि कैसे अपने आपको औरतों की अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप को भी संभाल सकें।
تو وہ سب جو ہے وہ انہوں نے ان کو دیا ہوا تھا والد نے، تو بہرحال پھر وہ یہ بھی ہے کہ سچائی فوراً جا کے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا کہ ایسے-ایسے آج ایک شخص تھا، اس نے ہماری ہیلپ کی، تو دیکھیں ایک وہ بانڈ بھی دیکھیں ان کا والد کے ساتھ۔ اور پھر جب واپس انہوں نے بھیجا تو یہ کیا طریقہ ہے کہ احسان کا بدلہ اتارنا چاہیے، کوئی آپ سے اچھی کام بات کرے تو فیور لٹانی چاہیے، تو انہوں نے کہا ہوگا نا کہ تم نے پہلے کبھی دیکھا؟ تو ان بیٹیوں نے کہا ہوگا ہم تو نہیں جانتے، یہ تو کوئی غیر آدمی لگ رہا تھا، ہمارے علاقے کا تو نہیں لگ رہا ہوگا۔ تو پھر والد نے کہا ہوگا کہ جو غیر ہے تو کیا پتا اسے کوئی چیز چاہیے ہو، وہ بھوکا ہو، کچھ پوچھا، کچھ بات کی تو پوچھو اس کو، بلاؤ اسے، کوئی کھانا کھلاؤ، اسے تمہاری اتنی ہیلپ کی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ واپس آئیں دونوں، اور پھر انہوں نے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ہے، بہت کلیئرلی کہا ہے شرم و حیا کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت عورت کی جو ہے یہ موڈیسٹی بہت پسند آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے، خود اعتماد ہونا چاہیے، خود اپنا کام کرنے کی عورت کو قابل ہونا چاہیے، لیکن سب چیزوں کے اوپر کیا؟ شرم و حیا کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ ہر چیز کی عورت کو اجازت ہے، وہ بادشاہت بھی کر سکتی ہے، وہ حکومت بھی کر سکتی ہے، وہ لیڈرشپ بھی کر سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، صرف اس کے ساتھ ایک شرم و حیا ہونی چاہیے۔ یہ اس کا بیسٹ بیسٹ جو ہے نا وہ جو کہنا ہے زیور وہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور دین اسلام کی پہچان جو ہے وہ حیا ہے۔ تو حیا جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور حیا دیکھیں نا ان کی پرورش تو ان کے والد نے کی تھی، تو والد نے کیسے حیا سکھائی، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے عورتوں کو حیا سکھانے میں، عورتوں کا ہی رول ہے، نہیں، گھر کے آدمی کا سب سے بڑا رول ہے کہ وہ عورت کو حیا سکھائے، عورت کی طرف لگائے۔ تو پہلے والد کا رول ہے، پھر خاوند کا رول ہے، بیٹوں کا رول ہے، تو ان سب کے کی یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ آپ کے والد ہمیں بلا رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے اپنے دل کی ساری بات، ان کو نیک آدمی لگے، اور آپ نے بھی دل کی ساری بات ان کو بتا دی کہ ایسے ایسے مجھ سے قتل ہوا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو سارا بات دل کی سنا دی۔ اور انہوں نے بھی پھر کہا کہ تم خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ کر یہاں پر آ چکے ہو، تو انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ اب آیا 26 میں کیا کہا کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں، وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اب یہ کہ اس فہم اس کا فراست اس کی دیکھیں کہ اس نے فوراً جج کیا کہ جو ہے یہ بندہ ایماندار بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، مضبوط بھی لگا نا کہ اس نے دیکھا کہ کیسے اس نے ٹیکل کر لیا ہوگا ساری بھیڑوں کو، اور کتنا اس نے بنایا ہوگا جو بھی ہے، اور پھر یہ کہ ایماندار بھی ہے۔ دونوں کوالٹیز ایک بندے میں ڈھونڈنی مشکل ہے، کئی دفعہ لوگ ایماندار ہوتے ہیں لیکن اتنے ہوتے ایسے ہی ہیں، نینے پکینے کوئی خاص ان کے اندر پاور نہیں ہوتی، اور جس میں پاور ہوتی ہے وہ ایماندار نہیں ہوتا، وہ تو اپنی پاور پہ ہی اتنا روب اس کا ہوتا ہے، تکبر ہی اتنا ہوتا ہے، ایسی کوئی حد نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نا انہوں نے اپنی کہا کہ فراست والے تین لوگ ہیں، یعنی کہ یہ حدیث نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود نے سے قرآن پڑھ کے انہوں نے جو چیزیں نکالی اس میں کہا کہ ایک تو ابو بکر کی فراست عمر کے بارے میں، عزیز مصر کی یوسف کے بارے میں فراست، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس جو ان کی بیٹی کی فراست، اس خاتون کی فراست کہ انہوں نے ان کے کردار کو کیسے پہچانا۔ تو اب یہ لڑکیوں کی شخصیت دیکھیں نا، ہم نے اب تھوڑی سی ڈسکس کر لی کہ یہاں پر کیسی جو ہے وہ شخصیت ڈیولپ کرنی لڑکیوں کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب وہ ٹرسٹ وردی بھی ہم نے دیکھا کتنی تھی، والد کو جا کے ساری بات بتائی، اور پھر جب والد کو انہوں نے مشورہ دیا تو والد نے فوراً ایک تو یہ کہ مشورہ قبول کیا، یہ نہیں کہا تم تو ہو ہی فضول، تم نے کیا ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے بات کرنے کی، کیوں تم نے اس سے مدد مانگی، تم ہی کوئی بات کر گئی ہو، تم نے کچھ حق میں ٹکا کیا، کوئی ایسی بات نہیں، کتنے رسپانسبل فادر کی طرح جیسے مشورہ دیا، انہوں نے سنا بھی کہ صحیح کہہ رہی ہے، غلط نہیں کہہ رہی، اور پھر یہ بھی بھانپ لیا سینسٹیوٹی کہ اب بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کے ساتھ میں اگر میں یہ آدمی نوکر رکھوں گا تو پھر تو کچھ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے، جوانی ہے۔ تو پھر کیا کہا 27 میں ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال تک پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا 28 میں، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں گا اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ تو اب کیا بات ہوئی کہ انہوں نے ایک تو بھانپ لیا سینسٹیوٹی، اور ان کو آفر کی کہ اگر آپ، کیونکہ وہ تو ان کے پاس تو گھر بار نہیں تھا، وہ تو آلریڈی چھوڑ کر آئے تھے، تو اب احسان کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں؟ ایسے ہی چکا سکتے تھے نا کہ ان کو رہنے کی پلیس دے دے۔ اب پلیس دینے کے ساتھ ان کو یہ ہوا کہ اب تو یہ بیٹیاں بھی ہیں میری، تو انہوں نے کہا کہ اب بندہ جو ہے اس کو دیکھا تو آپ نے کہا بندہ تو ایماندار لگ رہا ہے، کیسے مجھے آتے ہی ساری بات بتا دی، اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اسے کیا ضرورت پڑی تھی یہ ساری بات مجھے بتاتا کہ ایسے مجھ سے جو ہے وہ ان انٹینشنل مرڈر ہو گیا ہے، آ کے مجھے کوئی بھی جھوٹ بول سکتا تھا، تو آپ نے جان لیا کہ ایماندار تو آدمی ہے۔
طاقتور بھی ہے کہ اتنا طاقتور ہے کہ گھونسا مارا تو وہ مر گیا، اور یہاں پر بھی دیکھا کیسے ٹیک کیئر کیا۔ تو باتیں جو میری بچیوں نے کی ہیں، باتیں تو وہ دونوں صاف صاف نکل آئیں، اور رشتے کے لیے دیکھیں نا پھر خود آفر کی۔ اب کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ 4 چیزیں دیکھیں، دولت دیکھیں، حسب نسب دیکھیں، شکل و صورت دیکھیں، اور دین دیکھیں، اور سب سے زیادہ دین دیکھیں، اور دین پہ کمپرومائز نہ کریں۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ دین اس بندے کا ٹھیک ہے، امانت دار ہے، آنےسٹ ہے، تو وہی چیز دیکھے۔ دولت تو نہیں تھی نظر موسیٰ کے پاس، وہ تو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، وہاں سے آ گئے تھے، نہ گھر تھا نہ بار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے۔ تو اگر دولت دیکھ کے بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی تو کبھی بھی شادی نہ کرتے۔ تو آپ نے تو امانت دیکھی ان کی، ان کا ان کی وہ دیکھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ کور ان کا کیسا ہے، اور دین ان کا صحیح ہے، تو اس لیے ان کو بیٹی کا رشتہ خود انہوں نے آفر کیا۔ اور پھر ان کو یہ کہا کہ پھر بھی ایسے نہیں ہے، کہا کہ آپ 8 سال تک میری بکریاں چرائیں یا 10 سال تک۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جو ہوں وہ یا آپ کے اور میرے بیچ میں طے ہو گیا، میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں 10 سال تک کروں گا، لیکن میں جتنی کر سکتا ہوں نا، جو وہ اتنی میں کر لوں گا جو آپ نے ضروری سمجھا۔ اور پھر آپ کے اور میرے بیچ میں یہ کال ڈن ہو گیا۔ تو پھر بعد میں مستقبل میں پتہ چلتا ہے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ ہمیں پھر جو آگے ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ احسان کا معاملات کرتے ہیں، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ سسرال کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، کہ انبیاء کی سنت کیا ہے کہ عزت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، کہ جب انہوں نے 10 سال کہا تو آپ نے احسان کر کے 10 سال ہی پورے کر دیے۔ تو سسر کا احسان بھی مانا اور ان کا کہنا بھی مانا۔ تو ایسے ہی ہمارے بیٹے بھی ہونے چاہیے کہ اگر وہ سسرال کا کہنا مانے یا ادھر کوئی اچھا کام کریں تو جو ساسیں ہیں وہ جیلس نہ ہو جائیں کہ ادھر سسرال ہی کی بات مان لی، ہماری نہیں مانی، ان کے بھی اسی طرح وہاں پر رائٹس ہیں، ان کی بیٹی ہے نا آپ کے پاس، تو وہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔